بسم الله الرحمن الرحيم. عن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقالهن كهيئة الدهر. حضرت ملحان القیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہم مہینے میں 3 دن روزے رکھیں، اور وہ 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخ، یعنی ہجری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ. اور آگے آپ نے فرمایا: ہن کہیئۃ الدہر، جو شخص ان روزوں کا اہتمام کر لے یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ان روزوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے. بیض کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سفید یا روشن. یہ 3 دن ایام بیض کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ. روایات میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: کان لا یدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ روزے نہ کبھی سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے. یعنی چاہے آپ مسافر ہوں چاہے آپ گھر میں ہوں، ہر حال میں آپ ان 3 روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور ایک صحابی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ تم ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں کو روزہ رکھا کرو. اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے انسان کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہیں. اور اس کی تشریح بھی خود حدیث کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 کا ثواب ملے گا. تو مہینے میں اگر کوئی شخص 3 روزے رکھتا ہے، اس کا مطلب اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا. ایک روزے سے 10 روزوں کا، پھر اگلے ایک روزے سے 10 روزوں کا، پھر اگلے ایک روزے سے 10 روزوں کا. تو مہینے میں 3 روزے رکھنا ایسا ہے گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا. تو ہر مہینے اگر آدمی یہ 3 روزے رکھے، اس کا مطلب اس نے ساری زندگی روزے میں گزار دی. اور جو روزے کے فضائل ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اور جو اس کے فضائل ہیں کہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، باب الریان، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. اور روزہ دار کے اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، وہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ جو سارے فضائل ہیں یہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں 3 دن کے روزوں سے. پھر جب خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اہتمام بھی فرمایا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ سنت ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے. اس سنت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی سنت عمل ہے، حالانکہ یہ آپ کی زندگی کی مستقل سنت ہے. ہمیشہ آپ ان روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو ہمیں بہت ساری وہ چیزیں تو یاد رہتی ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے کہ اس دن حلوہ پکانا ہے، اس دن حلیم پکانی ہے، اس دن کنڈے پکانے ہیں، اس دن یہ پکانا ہے. کھانے پینے سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا ہے اور وہ ہر آدمی کو یاد رہتی ہیں. کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی مخصوص دن ہوگا تو اس دن وہ حلوہ پکائے گا. روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن کوئی مخصوص دن ہوگا تو اس دن حلیم پکائے گا. یہ مخصوص چیزیں ہم نے یاد کر لی ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق کھانے پینے سے. اور ظاہر ہے کھانے پینے سے انسان خوش ہوتا ہے. اور جس چیز کا تعلق نہ کھانے سے ہے
جس چیز کا تعلق بھوکا اور پیاسا رہنے سے ہے اور وہ واقعی میں شریعت کا حصہ ہے، جس کی ترغیب آئی ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر شعبان کے مہینے میں اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو شعبان کے مہینے میں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ابھی بھی شعبان کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہے اس میں اس کا اہتمام کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا الگ سے اس روزے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہ الگ سے اس کے لیے کوئی فضیلت سمجھنا کہ 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے، یہ ثابت نہیں۔ ہاں ایام 20 کے روزوں کی فضیلت ثابت ہے، اسی طرح شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ ان دو فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان رکھ سکتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے، گھر میں اس کا معمول بنانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اس بات کو دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ کبھی کبھی انسان کو سال میں اس نیکی کی توفیق ہوتی رہے اور یہ سنت بھی زندہ ہوتی رہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک